راز صاحب کل آپ کا طویل اجلاس ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی کل. اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو منانا ہے اور مولانا فضل الرحمان کے موقف پر لے جانا ہے، یا آپ خود بھی فیصلہ کر چکے ہیں اور صرف اس کی اب اناؤنسمنٹ باقی ہے کہ ہاں جی سینیٹ الیکشن میں حصہ لینا ہے، میدان خالی نہیں چھوڑنا ہے، بائی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے؟ نہیں، ہمارا بڑا مصمم ارادہ ہے کہ ہم ان کو منائیں، لیکن ساتھ یہ ارادہ بھی ہے کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر ہم خود بھی مان جائیں گے، کیونکہ پی ایم ایل این میں دونوں رائے موجود ہیں کہ استعفے فوری دے کے اور ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر کے جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس طرح سے تحریک کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ اگر اس رائے پہ اڑے رہنے سے پی ڈی ایم کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے تو پھر استعفوں کا جو ایک سٹیج ہے کہ جی آخری مرحلے پہ دینا چاہیے، تو وہ مرحلہ کو آگے بھی آ سکتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پی ڈی ایم کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور اس تحریک کو جو ہے وہ آگے جا کے مضبوط کرنا چاہیے تاکہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بائی آل مینز ٹف ٹائم دیں اور اس سلیکٹڈ ٹولے کو جو ہے اس ملک سے اتاریں اور اس ملک کی اور قوم کی جان چھڑائیں. مگر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی سن لیں، جس طرح انہوں نے جنرل مشرف کو نکالا اس طریقے سے عمران خان کو وہ نکال سکتے ہیں، تو آپ ان کی سن نہیں رہے، ان کا آپشن جو ہے وہ نہیں مان رہے آپ؟ نہیں، بالکل ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ کل کے اجلاس میں جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے بھی کل کہا ہے کہ ہم ان کا موقف سنیں گے، ان کی دلیل سنیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، ان کی بھی ایک دلیل ہے، اور اس کے بعد کوشش یہ کریں گے کہ کوئی ایسا کنسنسس پوائنٹ ہو کہ جس کے اوپر سب پارٹیز مل کے جو ہے اس تحریک کو آگے بڑھا سکیں. اور صاحب ابھی تک نہیں بتایا زرداری صاحب نے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ایسا لگا وہ گلا کر رہے تھے اس تقریر میں کہ بھئی ہماری بھی سن لیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس حکومت کو گرانا ہے ان کے بقول. وہ ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں آپ کو؟ نہیں، دیکھیں ان کی اس سے پہلے تو جب بھی کبھی ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سی ای سی کی میٹنگ جو ہے وہ 29 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اب جو ان کی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی ہے ان کے فیصلوں کا تو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ان فیصلوں کو، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کچھ تجاویز جو ہیں وہ مرتب کی ہیں اور ان تجاویز کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں رکھیں گے. تو اب وہ پہلی بار اپنی سنائیں گے تو سب کا سننے کا موڈ ہے، اور سننے کے بعد جو ہے یہ بھی ارادہ ہے کہ کوئی ایک ایسی صورت حال جو ہے وہ ایوالو کی جائے کہ جس سے پی ڈی ایم جو ہے وہ برقرار رہے اور یہ تحریک جو ہے اسی مضبوطی اور اتفاق رائے سے آگے بڑھے. صاحب جو ایک پہلے رائے تھی پیپلز پارٹی کے ان ہاؤس چینج کے حوالے سے، نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان ہاؤس چینج ممکن ہے کہ ان کے اتحادیوں سے بات کی جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں، ان ہاؤس چینج جو ہے کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ ریگ الیکشن ہے، اس الیکشن میں باقاعدہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ کیے، کینڈیڈیٹ ایک پارٹی سے اٹھائے دوسری پارٹی میں بھیجے پھر ان کو الیکٹ کروایا، تو اس لیے جو ایک بیلنس فگر ہے وہ تو ان کے پاس ہے جو کہ راؤنڈ اباؤٹ 50 to 60 ووٹس ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے وہ کس طرح سے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ یعنی پاس ہو سکتی ہے یا فروٹفل ہو سکتی ہے. یہ بات اگر پیپلز پارٹی سامنے رکھتی ہے تو اس کے اوپر جو حقائق ہیں اس کے اوپر ان سے بات کریں گے، وہ ہمیں 2 + 2 4 کر کے بتائیں تو بالکل ہم ماننے کو تیار ہوں گے. اور کیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس میں جس نے تحریک پیش کرنی ہے اسے جو نمبر وہ پورا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نمبر پورا کر بھی لیں اور جس قسم کا یہ اس رجیم ہے، جو گھٹیا ہتھ کنڈے اور جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہیں، یہ ویسے آپ کے 5 7 10 بندوں کو پکڑ کے بٹھا لیں کسی جگہ پہ اور اس کے بعد آپ کی تحریک جو ہے وہ ناکام ہو جائے، اس کے بعد آپ شور کرتے رہیں. یہ 2018 کے الیکشن کے بعد بھی تو سارا یہ جو ہے وہ احتجاج ہو ہی رہا ہے نا. مگر جب اس لیے ہماری نظر میں یہ کوئی سیف طریقہ نہیں ہے.